ایک نہیں دو نہیں 12 نیوکلیئر ٹپڈ مسلز میٹ کر دی ہیں, ڈپلوائے کر دی ہیں, آپریشنلائز کر دی ہیں. نیوکلیئر مسل کو ڈپلوائے کرنا, آپریشنلائز کرنا بہت بڑا سٹیپ ہے. 65 ہارے, 71 ہارے, سیاچن ہارے, فلاں ہارے. مجھے ایک بات بتائیے, جنہوں نے پاکستان توڑا تھا جنرل یحییٰ خان, وہ کہاں ہیں آج؟ کسی کو پتا ہے؟ ان کی اولاد کا پتا ہے؟ دس از ویری سیریس اسٹف. یہ پہلے نہیں ہوا, یہ پہلے آج تک نہیں ہوا جو انڈینز نے آج کر دیا ہے یا جس کی آج خبر آئی ہے. ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا, بلکہ ہم پی گئے تھے. اس کے بعد انڈیا کا براموس میزائل, یا وہ کون سا میزائل تھا, اگنی مگنی جو بھی تھا ان کا, وہ بھی گرا تھا آ کے. چاہے کشمیر کی بات ہو, جی بی کی بات ہو, آپ کے بلوچستان کی بات ہو, آئی مین the entire country ابھی سوگ میں ہے سر. ہماری جو شہادتیں ہندوستان کا کرنا ایک خوفناک قسم کی ایسکلیشن ہے, ایک خوفناک قسم کا سگنل ہے. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا میسج ہے, اللہ خیر. پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, ان کو کوئی سزا نہیں ملی. انہوں نے آج تک وہ رپورٹ تک پبلک نہیں ہونے دی جس میں ذمہ داروں کا تعین ہونا تھا. انڈیا کے پرائم منسٹر کو کال کی, اس کا فون نہیں اٹھایا, اور اب ایک یہ حال ہے جو بھی چل رہا ہے معاملہ. آگے سوشل میڈیا پہ بڑی اس ٹائم بحث چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کا سلوگن ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. ایون اگر ہندوستان پورا پھٹ جائے, ختم ہو جائے, پھر بھی اس کی جو آبدوزوں کی فلیٹ ہے, ایون ایک آبدوز پاکستان کو, ایک بھی اگر آخر میں بچی بھی ہو, وہ بھی پاکستان. نمسکار دوستو, سواگت ہے آپ کا نئے ویڈیو میں. دوستو, جب سے پاکستانی میڈیا کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ بھارت نے اپنی میسائلوں میں نیوکلیئر وار ہیڈ بھی لگا دیے ہیں, تب سے پاکستانی میڈیا کے ایک پترکار کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. یہ وہی پاکستانی ہیں جو ہر بات میں پاکستان کو, بھارت کو دھمکی دیتے تھے کہ بھارت نے ایسا کر دیا تو ہم نیوکلیئر اٹیک کر دیں گے, بھارت نے ویسا کر دیا تو ہم نیوکلیئر اٹیک کر دیں گے. یہاں تک کہ ان کے ڈی جی ISPR اور ان کے کئی ادھیکاریوں نے یہ بات بولی ہے کہ بھارت کے اوپر ہم نیوکلیئر اٹیک کر دیں گے. ابھی حال ہی میں ان کے ایک ادھیکاری نے بھی بولا تھا کہ بھارت نے اگر ہمارا پانی روکا تو ہم بھارت کے اوپر نیوکلیئر اٹیک کر دیں گے. ان سبھی چیزوں کا جواب دیتے ہوئے بھارت نے سیدھے اپنی میسائلوں میں نیوکلیئر سب مرین میں نیوکلیئر وار ہیڈ ڈال دیا ہے. تو اب ان کے راتوں کی نیند اڑی ہوئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری مودی ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے. اب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو دوستو, اتنی پہ ہمارا ویڈیو پورا دیکھیے گا, پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا. ماروں گا. انڈیا نے کہا ہے کہ میں پہلے نہیں ماروں گا, میں تمہارا ویٹ کروں گا, اگر تم نے مارا پھر میں رسپونڈ کروں گا. تو پاکستان کی اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ اگر شروع ہوتا ہے تو پھر ختم ہی کرو, مگر اس کے بعد ایک ہوتا ہے چیز جسے کہتے ہیں سیکنڈ اسٹرائک. اب سیکنڈ اسٹرائک جو ہے وہ آپ کے ٹرائیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹرائیڈ مطلب 3 طریقے ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ جنگ کرتے ہیں, نیوکلیئر جنگ. ایک زمینی میزائلوں سے جو پاکستان نے پلان بنایا ہوا ہے, خدا نہ خواستہ ایک دن اگر پش کمز ٹو شو تو پاکستان اڑا دے, ہر چیز, پورا ہندوستان اڑا دے, پورا سب لینڈ بیسڈ ان کے فورسز, نیوکلیئر ویپن فورسز, راکٹ فورسز اڑا دے. دوسرا جو ایئر اٹیک ہوتا ہے, ان کے جہاز بھی وہ میزائل یوز کر سکتے ہیں, نیوکلیئر میزائل, وہ بھی اڑا دے. مگر سب مرینز کے اوپر نیوکلیئر ویپنز لگانا, جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے کافی سالوں سے, 1 دہائی سے ان کے پاس نیوکلیئر اٹیک سب مرینز ہیں, مگر انہوں نے اس سال 12 سپری کے مطابق, اس تھنک ٹینک کے مطابق 12, ایک نہیں دو نہیں 12 نیوکلیئر ٹپڈ مسلز میٹ کر دی ہیں, ڈپلوائے کر دی ہیں, آپریشنلائز کر دی ہیں. نیوکلیئر مسل کو ڈپلوائے کرنا, آپریشنلائز کرنا بہت بڑا سٹیپ ہے. یہ اس لیے اتنا بڑا سٹیپ ہے کیونکہ ہر بڑی قوت, اور لٹرلی ہر بڑی قوت, جو 7 ایٹمی نیوکلیئر قوتیں ہیں, ہر بڑی قوت صرف جنگ کے دورانیے میں ہی یا جنگ کے خطرے میں ہی جو وار ہیڈ ہوتا ہے, نیوکلیئر وار ہیڈ جس میں نیوکلیئر مواد ہوتا ہے, اس کو میزائل کے ساتھ جوڑتی ہے. اسے میٹنگ کہتے ہیں, ٹک کر کے. یہ ہندوستان کا کرنا ایک خوفناک قسم کی ایسکلیشن ہے, ایک خوفناک قسم کا سگنل ہے. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا میسج ہے, اللہ خیر. مگر اس کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں.
इन्होंने जो हमारा प्लान है कि इनके जो लैंड बेस्ड फोर्सेस हैं उनको टारगेट करो, उसको तो, उस थ्योरी को तो उड़ा दिया है। चाइना की जो डोमिनेंस है इस इलाके में उसको थ्रेट किया है। हमारी जो गारंटीड हमारी अब अपने लिए इन्होंने गारंटीड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कर लिया और हम वल्नरेबल हो गए। अब हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हम पे भी प्रेशर है कि हम भी अपने मीटिंग कर दें, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जोड़ दें। ये इसलिए दूर रखे जाते हैं कि एकदम एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई चोरी होके न्यूक्लियर वेपन ना मार दे, तो इसलिए अलग अलग टीमें रखती हैं। और दौरान जंग में फिर जब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी उस मुल्क की, और हमारे मुल्क की भी ऐसी एक अथॉरिटी है, जब बिल्कुल हालात खराब हो जाते हैं, कहते हैं ओके जो वॉरहेड है वो फलानी कैंट से मंगवाओ, जो मिसाइल है वो फलाने कैंट से मंगवाओ या फलाने गार से मंगवाओ, जिधर भी छुपाया हुआ जोड़ो और मार दो। ये तरीकेकार होता है। ये इससे थोड़ा सा टाइम मिलता है, सोचने का मौका मिलता है। न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप इसलिए अवॉइड की जाती है। मगर ये जो गैप है जो ऑलरेडी 2016 से है, SSBN का गैप, ये 1970 की दहाई से चल रहा है। इसका आप कह सकते हैं थैंक यू आप कर सकते हैं पाकिस्तान के उन लीडर्स को जिन्होंने 1971 में इस मुल्क को तोड़ा। भुट्टो साहब शुक्रिया, और याया खान शुक्रिया। अब आप कहेंगे वजाद, याया खान और भुट्टो साहब का इंडिया के न्यूक्लियर वेपन से क्या ताल्लुक है? सुन लें। 70-71 में जब पंगे शुरू हुए, बंगालियों ने अपनी लड़ाई करना शुरू की, तो किसिंजर और निक्सन जो बड़े यार थे याया के और भुट्टो के, क्योंकि याया और भुट्टो ने किसिंजर और निक्सन की, मतलब चाइनीज जो अपना अमरीकी जो सदर हैं और अमरीकी जो वजीर खारजा थे उस जमाने के, उनकी दोस्ती करवाई हुई थी चीनियों से। ये भी आपने कहानी सुनी है, बहुत पाकिस्तान ने जबरदस्त हरकत की थी, है ना। तो पाकिस्तान और अमेरिका बड़ा एक थे, तो अमेरिकियों ने अपना जो है बैटल ग्रुप, पूरी अपनी टास्क फोर्स भिजवा दी थी इंदिरा गांधी को डराने के लिए कि भाई पाकिस्तानियों से ज्यादा पंगे ना लेना। और एंटरप्राइज इधर आके कराची से नजर आ रहा था, सबसे बड़ा उस जमाने का एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तानियों को बचाने के चक्कर में। अब पाकिस्तान तो टूट गया, एंटरप्राइज ने कुछ नहीं किया और अमेरिकी चले गए। मगर क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से सोवियत्स ने, रूसियों ने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अमेरिकियों का से टक्कर लेने के लिए हिंदुस्तानियों के सपोर्ट में भिजवा दी, क्योंकि हिंदुस्तानी दोस्त थे रूसियों के।